بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ ہے. ہر ایک کے دل کے اندر ایک تمنا، ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تو بھی مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے جو حج پہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے، ان کے دل میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ یا اللہ قربانی کی توفیق تو ہمیں عطا فرما. یہ دونوں خواہشیں بہت مبارک خواہشیں ہیں اور اتنی بابرکت خواہشیں ہیں جب بندہ دل کی گہرائی سے محبت اور شوق سے ان کاموں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. یہ کیفیت حج کا مہینہ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر خوشی کی انتہا نہیں رہتی. چھوٹے بچے خوش ہوتے ہیں، عید آ گئی. سمجھدار عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ حج اور قربانی کی خوشی کو بھی محسوس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور اس کے لیے ایک بہترین عمل، بہت بابرکت اور مبارک عمل، وہ 2 رکعت نماز نفل کا ہے. نفل تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کرنا، سجدہ ریز ہونا، یہ بڑی اونچی عبادت ہے. اور پھر ذی الحجہ کا چاند جیسے نظر آئے اور اس خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ سجدہ ریز ہو جائے اور 2 نفل پڑھ کے پھر دعائیں مانگے، سبحان اللہ، یہ تو اتنی برکت والا عمل ہے کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا. اللہ تو ویسے بھی سنتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، وہ تو دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن جب یہ چاند بھی نظر آئے اس مبارک مہینے کا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگے، یہ دعائیں تو مانگنی ہی ہیں کہ یا اللہ قربانی کی توفیق عطا فرما، حج کی سعادت اس سال رہ گیا ہوں تو آئندہ توفیق عطا فرما. آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. اللہ رب العزت کی ذات بہانے ڈھونڈتی ہے بندے کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ نے بہانے بنا دیے. اب یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب یہ نفل جو آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ چاند نظر آنے کے بعد فوراً پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں، تہجد کے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور تہجد کے وقت اگر نفل پڑھیں
اگر تہجد کی نماز کی توفیق ہو جائے، یہ رات ایسی مبارک رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جو جاگ کر عبادت کرتا ہے اس کا دل قیامت کے دن بھی مردہ نہیں ہوگا، موت کے وقت بھی دل مردہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلے بندے کا دل فیل ہو جاتا ہے۔ اس رات کی اتنی خصوصیت ہے، عیدین کی راتوں کی، خاص طور پر وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، مرتے وقت بھی دل مردہ نہیں ہوگا۔ اگر مرتے وقت دل مردہ نہیں ہوگا تو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ کلمہ نصیب ہو گیا، فرمایا من قال کلمۃ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت اس مبارک رات کی۔ اب طریقہ سمجھ لیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی مشکل میں نہ پڑھوں تو 2 نفل جیسا مرضی پڑھ لے، اور اگر سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے یا 11 مرتبہ پڑھ لے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، تو یہ بہت ہی باعث برکت ہے۔ سورہ اخلاص اتنی بڑی طاقت والی چیز ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت بیان کی گئی ہے، اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، اور جو بندہ نوافل کے اندر اللہ کی کبریائی، اس کی شان، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ کے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اس بندے کو بخش بھی دیا اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیا۔ کتنا آسان سا عمل ہے، مختصر، آسان، اور فائدہ اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ سب کو، میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر سمجھ لیں، سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح۔ اگر 11 دفعہ پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی 11 مرتبہ اور دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ پڑھ کے جو بھی جائز دعا مانگیں گے، اپنے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔